کی ترغیب دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود بخود لگے گا. کبھی آپ نے کسی کو بھوک لگ رہی ہو, آپ اس کو روٹی کے فضائل نہیں سناتے کہ دیکھ جب شدید بھوک لگ رہی ہو تو روٹی کھا لینی چاہیے, وہ کہے گا آپ کے مشورے کے بغیر بھی میں یہ کام کر لوں گا, آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, میرا دل چاہ رہا ہے. تو اس لیے شریعت میں دنیا سے دل لگانے کے فضائل کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو خود بخود لگتا ہے, نیچرل ہے. پابندیاں لگائی ہیں کہ بھائی یہاں تک لیگل ہے, لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ جتنا لیگل ہے اس کو انلیگل سمجھنا حرام ہے. جتنا لیگل دل لگانا ہے نا اتنا کیا ہے, لیگل ہے. اس پہ اگر کوئی پابندیاں لگاتا ہے تو وہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا ہے. تبھی اسلام نے جس اہتمام سے قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے, اتنے ہی اہتمام سے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے. پابندی ہے. لوگ ہم سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا, اس وقت کے فقہا کا اس میں اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جائز تھا. مسئلہ کیا تھا وہ میں بیان کروں گا تو یوٹیوب پہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی نا, اس لیے میں اصل مدعا کو بیان کرتا ہوں, جو اس مسئلے سے سبق دینا مقصد ہے وہ ہے. امام حنیفہ کے نزدیک جائز تھا, باقی فقہا کیا کہتے تھے اس کو, ناجائز. اب کسی نے امام صاحب پہ الزام لگایا کہ ابے یہ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں, رخصتیں دے رہے ہیں, دیکھو وغیرہ وغیرہ نا. تو کسی نے ان سے کہا کہ جب آپ کی نظر میں یہ جائز ہے تو آپ خود کیوں نہیں یہ کام کرتے, اور اگر خود یہ کام نہیں کرتے تو ناجائز کیوں نہیں کہتے پھر اس کو. تو امام صاحب نے فرمایا, مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کیونکہ یہ عبارت پڑھے ہوئے بھی 20-25 سال ہو گئے دور حدیث میں, پورے الفاظ یاد نہیں ہے. غالباً یہ تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں, سورج رکھ دیں, یا یہ کہ مجھے پوری دنیا کی دولت دے دیں, یعنی جتنا بھی مجھے فورس کریں, مجھے یہ کہلوا دیں کہ یہ جائز ہے, ناجائز ہے, تو میں اس کو ناجائز قرار نہیں دوں گا, کیونکہ میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو پورا زور لگا دو, میرے منہ سے یہ نہیں نکلوا سکتے کہ یہ ناجائز ہے, کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں گا, امام صاحب کی بات کا مطلب کیا کہ میں ایک چیز کو جائز سمجھ رہا ہوں اور میں لوگوں کے دباؤ میں یا تانوں میں آ کے اس کو ناجائز کہہ دوں گا, تو اللہ کے حلال کو حرام کرنا بھی کم درجے کا ظلم بولو نہیں ہے. یوٹیوب کے مسئلے میں نا لوگ ہم پہ یہی زور لگا رہے ہیں, کبھی ڈاکٹر صاحب کا بیان پیش کر رہے ہیں, کبھی فلانا کا بیان پیش کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ کو ہم مفتی طارق مسعود صاحب حرام کہیں, پھر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے اپنے چینل ہیں. ہم 20 دفعہ جواب دے چکے, بھائی ہمارا چینل تو بعد میں بنا ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت جب ہم نے اس کا فتویٰ دیا جائز ہونے کا. تو وہ کیا ہے, فورس کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ہمیں اس دلیل کا جواب دے دو, میں اسی وقت ناجائز کہہ دوں گا, 2 سیکنڈ بھی مجھے ناجائز کہنے میں نہیں لگیں گے. لیکن ایک چیز کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں پبلک کے پریشر میں آ کے, تو قیامت کے دن الٹے ہم لٹکے ہوئے ہوں گے, آپ لٹکے ہوئے نہیں ہوگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو اور بھی ناجائز قرار دینا پڑے گا. اب یہ ٹاپک چل گیا تو میں اس کو, کیونکہ لوگ پھر شارٹ کلپ بناتے ہیں, پہلے وہ امام صاحب کی بات مکمل کر لوں. تو امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے یہ نکلوا دو نا کہ یہ ناجائز ہے, پوری ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا جائے گا, میں اس کو ناجائز نہیں کہوں گا. تو یہ مجتہد اور فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو جائز سمجھ رہا ہے تو اس کے ناجائز قرار دینا بھی جرم ہے. جیسے ناجائز کو حلال کر دینا, حرام کو حلال کر دینا جرم ہے, ایسے ہی حلال کو حرام کر دینا بھی کیا ہے, بہت بڑا جرم ہے. مشرکین یہی جرم تو کیا کرتے تھے. حلال حرام کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس. اب میں ایک مثال دیتا ہوں یوٹیوب کی آمدن سے متعلق. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے, دارالعلوم کرنگی کا تو کوئی اس بارے میں واضح فتویٰ موجود نہیں ہے. بنوری ٹاؤن جو یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہتا ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ لوگ, وہ اس لیے کہ وہ ویڈیو ہی کو حرام کہتے ہیں. یہ جو ہماری ویڈیو بن رہی ہے یا علماء کی ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ اسی کو تصویر میں داخل سمجھتے ہیں. تو اگر آپ ان کے اس فتوے کو فالو کرتے ہو تو پھر پورا فالو کرو, آپ پھر ویڈیو ہی کو حرام سمجھو, یوٹیوب کی میں کسی بھی کانٹینٹ کو حرام سمجھو آپ. تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, وہ بھی علماء ہیں اور اہل حق علماء ہیں. جب علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو کوئی کسی کی بھی رائے کو بھی فالو کر لے
تو اس میں اس پہ ملامت نہیں ہوتی. تو اگر آپ ان کی اس رائے کو فالو کرتے ہو کہ ویڈیو حرام ہے, پھر یوٹیوب چھوڑ دو, آپ ٹک ٹاک میں جائز چیزیں دیکھنا بھی چھوڑ دو, یہ ان کی رائے ہے. تو جب ان کی یہ رائے ہے تو پھر تو وہ یوٹیوب کا سارا سیٹ اپ ہی ان کے نزدیک ناجائز ہو گیا نا. ہمارے ہاں تو جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب کی آمدن حرام ہے, وہ یوٹیوب پہ آ کے ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو بنوری ٹاؤن کی نظر میں تو یہ عمل ہی ناجائز ہے, یوٹیوب پہ آنا ہی ناجائز ہے. آپ کا بات سمجھ میں. دوسری بات یہ مسئلہ ویسے ابھی بیان کرنے کا تھا نہیں, اچھا بھلا ہمارا دنیا کی محبت پہ بیان چل رہا ہے, پھر یہ یوٹیوب کو میں نے گھسیٹ دیا. یہ جمعے کی نماز کے بعد میں بیان کروں گا, تاکہ ہمارا ٹاپک جمعے کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا, اس میں یوٹیوب کی آمدن کا ٹاپک چھیڑوں گا. ابھی نہیں چھیڑوں گا میں, کیونکہ پھر میرا جو اچھا بھلا ایک بہترین ٹاپک چل رہا ہے وہ رہ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے جو دنیا کی محبت سے منع کیا, میں نے عرض کیا کہ اس میں جو جائز چیز ہے اس پہ بھی پابندی لگانا اسلام میں حرام ہے. کوئی نہاری کھا رہا ہے, کوئی بریانی کھا رہا ہے, کوئی دیکھ کے ڈھکن دیکھ سے جب آپ بریانی کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اس کی خوشبو سے انجوائے کر رہا ہے, تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی اس پر پابندی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت دولت دی تھی. تو ہمارے جب میری والدہ اور ہمارے گھر کی خواتین گئیں حضرت کے گھر نا, بیان ہوتا تھا تو حضرت کی اہلیہ سے ملی, تو انہوں نے بہت سونا پہنا ہوا تھا. ہمارے حضرت کی اہلیہ نے گولڈ بہت پہنا ہوا تھا, اور بھی بہت ساری خواتین گئیں. تو وہ سب آ کے کہنی, بھائی یہ مولانا ہے, ان کی بیگم نے اتنا گولڈ پہنا ہوا ہے, یہ کس ٹائپ کے مولانا ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ نے پیسہ دیا ہے